ہمارے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے اب لائیو آ چکے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں، میر کراچی بھی ہے صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، ہم جس بھی پینلسٹ کو لے رہے ہیں اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ کیا شاندار کارکردگی دکھائی ہے پاک فوج نے، پاک فضائیہ نے۔ سو کریڈٹ گوز ٹو آر فورسز، کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل ایز ویل۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس طریقے سے ہماری قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، ہماری قیادت نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہماری افواج نے جس بہادری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو چنے چبوائے ہیں، میں اس کے اوپر سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے پیارے پاکستان کا دفاع کرتے رہیں۔ ساری مسلم امہ کی نظریں ہماری طرف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب جارحیت کو آپ نہیں روکتے، اور جب آپ نے اسرائیلی جارحیت کو فلسطین میں نہیں روکا، تو اسی وجہ سے مودی جیسے ناپاک عزائم والے افراد جو ہیں ان کو تقویت ملی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو کام ساری دنیا نہیں کر پائی، وہ پاکستان کی بہادر قوم نے، ہماری بہادر افواج نے کر کے دکھایا، اور جس کے لیے میں بحیثیت پاکستانی مجھے فخر بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے زندہ قوم، بہادر قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، پاکستان کے رسپانس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذمہ دارانہ رسپانس، ہم نے کسی نہتے شہری کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی بچے کو شہید نہیں کیا، کسی عورت پر وار نہیں کیا، صرف ان بیسس کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کی مساجد پر حملے ہوئے تھے، نہتے شہریوں پر حملے ہوئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قیادت نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ حد الامکان کوشش یہ کی کہ چیزیں ایسکیلیٹ نہ ہوں۔ جب بے بنیاد، بے ہنگم الزامات پاکستان کے اوپر لگائے گئے تو پاکستانی قوم نے، پاکستانی حکومت نے، ہماری افواج نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الزام کا جواب الزام سے نہیں دیا۔ ہم نے کہا کہ جی ہمارا دامن بالکل کلیئر ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی بین الاقوامی فورم جو ہے آئے اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اور بھارت کو اس طریقے سے الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے سامنے یہ بات کہی کہ بھارت کے اندر تو یہ ایک بدقسمت واقعہ ہوا ہے، ہمارے ہاں تو تواتر کے ساتھ بلوچستان کے اندر اس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بھارتی ایجنٹ کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان دشمن عناصر کو، PLA کو سپورٹ کر رہا ہے بھارتی حکومت کی، بھارتی ریاست کی ایما پر۔ اس کے باوجود ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئیے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجئے۔ چونکہ بھارت کا، ان کی حکومت کا، مودی کا دامن صاف نہیں تھا، انہوں نے پاکستان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا، اور رات کی تاریکی میں پاکستان کی سویلین ایریاز کے اوپر اٹیک کیا، ہماری مساجد کے اوپر، ہمارے مدارس کے اوپر اٹیک کیا، جس میں ہمارے معصوم جو شہری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ ہم نے اس کے بعد بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبت اللہ رسپانس دیا، اور بھارت کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہماری قوم کو میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہمیں اس میلی آنکھ کو تباہ کرنا آتا ہے۔ پہلے ہم نے ان کے جہاز گرائے، کل ہم نے ان کے بیسس کے اوپر جہاں سے پاکستان کے خلاف یہ بزدلانہ کارروائی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، ہم نے اس کے اوپر اٹیک کیا، جس کے لیے میں اپنی تمام قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نے جرأت، بہادری کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ایبسلیوٹلی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے بھی وٹنس کیا کہ پہلے ہی دن ہم نے اتنی مار لگائی کہ ان کی چیک پوسٹوں سے سفید جھنڈے لہرانا شروع کر دیے گئے، بٹ آپ کو لگا کہ ان کی صفوں میں اتحاد نہیں تھا؟ ایک طرف سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، دوسری طرف وہ پھر رات میں بزدلانہ حملے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہاں گلشن عدید اور ملیر میں جو ہے انہوں نے بھیج دیے ڈرون پتہ نہیں کیا سمجھ کے۔ سو دیر واز نو یونٹی ان دیئر لائنز، دے ور کنفیوزڈ۔ مجھے بتائیے کہ 6 سال کا بچہ کون سا دہشت گرد ہوتا ہے؟ وہ پیارا سا پھول سا بچہ، کسی کی اولاد، وہ اس کو آپ دہشت گرد کہیں گے؟ یہ ہے بھارت کی مودی سرکار کی ذمہ داری۔ پہلے مودی نے یہ کام گجرات میں کیا، پھر مودی نے یہ کام کشمیر میں کیا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ
زندہ قوم، بہادر قوم پاکستان کے ساتھ اس طرح کی چیز کرے گا؟ پاکستان نے مزہ چکھا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مودی کی تمام جارحیت اس وقت ایکسپوز ہو گئی ہے. لیکن میں بار بار اس چیز کو کہوں گا کہ یہ جو ہمارے بین الاقوامی قوتیں ہیں، فورسز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ جارحیت کو نہیں روکیں گے تو مودی جیسے لوگوں کو تقویت ملے گی. ہمیں یہ ذمہ داری جو پاکستان دکھا رہے ہیں نا، کاش کہ یہ ساری دنیا نے دکھائی ہوتی اور ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ جو اس طرح کی چیز ہوئی نا وہ نہیں ہوئی ہوتی تو مودی جیسے لوگوں کو تقویت نہیں ملتی. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت نے مسلح دہشت گردی تو اپنے ایجنٹس کے ذریعے بلوچستان میں کروا رہا تھا، پھر پانی کی دہشت گردی اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کلعدم کر کے کی، اور اب اس طرح کے بزدلانہ حملے کر رہے. بھارت کو مزہ آ گیا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا رسپانس جو ہے نا وہ بڑا بھرپور طریقے سے آنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے، اور دشمن ہمیشہ تاریکی میں کام کرتا ہے. تو ہم ان کی تاریکی میں وہ جو کام کر رہے ہیں نا، ان کے مضمون ارادوں کو ہم انشاءاللہ تاریک کریں گے. بالکل مرتضی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے جواب ایسا دیا ہے کہ دشمن کو مزہ چکھا دیا ہے، تو یقینی طور پر اس جواب سے پوری دنیا ہل گئی ہے. وہ امریکہ جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب وہ فوری طور پر رابطے کر رہا ہے پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی. اب اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں مزہ چکھانے کے باوجود بھی کوئی غلطی دوبارہ کرے گا مودی؟ دیکھیں، اللہ کرے کہ مودی ہوش کے ناخن لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن جو ہے نا، یا آپ کی سیاسی جنگوازم جو ہے نا، وہ ممالک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہا ہے نا مودی، اس کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بھارت ایک امن پسند حکومت ہے، ایک امن پسند ریاست ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو فوری طور پر اس جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہمیں مزید نقصان نہیں اٹھانا، اور اس کے بعد دونوں قومیں آگے بڑھیں اور چیزوں کو حل کریں. ہم پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم تو دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں. جتنی دہشت گردی پچھلے 20-22 سال میں ہمارے ملک میں ہوئی ہے، کسی ملک میں نہیں ہوئی. تو ہم نے تو سفر کیا ہے، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور ملک اس کی آڑ میں پہلے انڈائریکٹلی دہشت گردی کرے اور پھر انڈائریکٹلی کے بعد ڈائریکٹلی اس طرح کے اٹیکس کرے. اگر وہ اٹیک کرے گا تو ہماری بہادر افواج نے بتا دیا ہے، ہماری بہادر قوم نے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم کیا حشر کریں گے. مرتضی وہاب صاحب، ویئر ڈو یو سی دا ریجنز فیوچر؟ یہ ریجن اور اس میں دو ممالک مزید ملا لیجئے، اور میں یہ فلیش پوائنٹ وار کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ایک نیوکلیئر آؤٹ بریک کے خدا نخواستہ صورت میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کی آبادی ایک طرف ہے، آدھی آبادی، اور آدھی آبادی یہاں ایک طرف ہے. ویئر ڈو یو سی دا سچویشن آف ریجن آفٹر آل دس؟ اللہ کرے جی بیٹر سینس پریویل کرے. ایک آدمی جو ہے نا پورے ریجن کے پیس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کر رہا ہے. اس کے مضمون مقاصد جو ہے نا سارے ریجن سے، ساری اقوام سے، سارے ممالک سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں ہم ان مضمون مقاصد کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھو گے تو پھر جواب ایسا ملے گا کہ آنکھ سے دیکھنا شاید مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مرتضی صاحب، آخر میں چاہوں گا قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پچھلے 3 دنوں سے جس طریقے سے ایک بچہ، ایک فرد اس قوم کی افواج کی شانہ بشانہ کھڑا ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اپنے پلیٹ فارم سے ضرور قوم کے نام ایک پیغام دیجیے. لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان زندہ باد. پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ہم پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، ہمارے وطن کی خدمت کرنے والوں کو سلامت رکھے، اور ہم ایک زندہ قوم کی طرح اپنا کردار ادا کریں، اپنے ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد سے بہتر نعرہ اس وقت ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.